مصطفی منوتری کے لاہور سینٹر کی آواز، اور آپ کے ساتھ ہیں وصال اور محمد محسن نواز. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک بہت ہی زبردست اسکلفل پرسنالٹی جن کا کام ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار رہا. ابھی انہوں نے اپنے کیریئر کا اس طرح سے دھوم دھڑکے کے ساتھ تو آغاز نہیں کیا کہ آپ کو بڑے چینلز پہ نظر آ رہی ہوں، لیکن کام کا آغاز کر چکی ہیں. نیوز اینکرنگ ان کا ایکسپیرینس ہے، اس کے علاوہ ریڈیو کرتی رہی ہیں یونیورسٹی کا، اور میس کام میں ماسٹرز کر رکھا ہے. اور مصطفی منوتری کے اس شو پر، یعنی ہمارے اس شو پر کافی عرصہ سے تقریباً ہر ہفتے نئی نئی ریسرچز لے کے آتی ہیں اور لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں اور بعضوں کا تو پریشان بھی کر دیتی ہیں. اور یہ موجود ہیں معروف خالد. السلام علیکم معروف. یہ ماسٹر ہے نا. بالکل. کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ. واٹ اباؤٹ بوتھ آف یو؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل فٹ فاٹ ہیں. اور آپ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مصطفی منوتری کا مائک شیئر کر رہی ہوں. بہت اچھا لگ رہا ہے. بس آپ کا بہت بڑے چینل کا بڑا چھوٹا سا مائک. اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ اتنی جو ریسرچز کرتی رہتی ہیں، آپ ماشاءاللہ کافی پروڈکٹیو کام کر رہی ہیں، اور یہ آپ کو دلچسپی شروع سے ہی رہی؟ دلچسپی بالکل رہی. ریڈیو جب کرنا سٹارٹ کیا تو وہ چونکہ یونیورسٹی کیمپس کا تھا تو وہاں پر سائنٹیفک ریسرچز اور ایسا ہی شو کرنا تھا مجھے جو کہ نالج بیسڈ ہوتا، جس میں انفرٹینمنٹ کا جو مٹیریل ہے وہ زیادہ ہوتا. اس وجہ سے پھر سائنٹیفک ریسرچز میں نے کرنا شروع کی اور بہت اچھا رسپانس آیا الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد محسن صاحب کے ساتھ کرتے ہوئے آلموسٹ تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے. ہاں 1.5 ایئر. معروف ایسا لگتا ہے کوئی ریسرچ کرنے کے لیے نا لیب شیب میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس میں تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں. اب تو اتنی ہائی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ یہ جو چھوٹی سی چیز ہے اس میں آرام سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو معروف آپ ہر دفعہ بڑی چونکا دینے والی ریسرچز لے کے آتی ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور ویورز اور لسنرز سے میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو باتیں ہیں بڑی توجہ سے اس لیے سنیں کہ ہر ریسرچ پر مزید انہوں نے ریسرچ بھی کی ہے. اچھا کیا ہے ایگزیکٹلی پہلی ریسرچ کیا ہے؟ بالکل اب ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے. پہلی ریسرچ کی جانب بڑھتی چلوں تو یہ بات تو ہم سب کے علم میں ہے کہ ہم لوگ جتنی کیلریز کھاتے ہیں اگر ہم اس سے زیادہ کیلریز لے لیں گے تو ہم لوگ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور کنزیوم بھی نہ کریں. بالکل. لیکن ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہم لوگ اوبیسٹی کے مسئلے میں کس طرح سے آ سکتے ہیں، یہ آج کا سوال ہے. ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. جی. ماہرین کا کہنا ہے جناب کہ جب بھی آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. آپ نیند پراپر طریقے سے نہیں لے سکتے، نیندیں اڑ جاتی ہیں. بالکل نیندیں اڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے خون میں جو شوگر لیول کی مقدار ہے وہ ہو جاتی ہے متاثر، یعنی بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور اس کی وجہ سے آپ کو بھوک لگتی ہے اور کچھ کھا کر ہی پھر آپ کو آرام اور سکون ملتا ہے. کبھی کچھ لوگ پریشان ہو نا تو کھانے کو مانگتے ہیں، اور بچے کچھ ایسے ہیں جو ایگزامس میں نہیں کھاتے، کچھ ہے بہت کھاتے ہیں. اچھا، لیور میں اسٹور شوگر جو ہے وہ پھر باہر آنا شروع ہوتی ہے کیونکہ جب ہم انڈر دا اسٹریس ہوتے ہیں، اسی لیے تو ڈائبٹیز میں اسٹریس مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے. بالکل. اچھا جی. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کچھ کھا لیتے ہیں تو پھر بھی یہ پروسیس رکتا نہیں ہے، سائیکل چلتا رہتا ہے. وہ اسٹریس آپ کا مزید بڑھ جاتا ہے بجائے کہ وہ کم ہو، اور پھر شوگر لیول آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ اوبیسٹی کے مسئلے میں جو پڑ جاتے ہیں، آپ کو موٹاپا. وہ پریشانی تو جاتی ہو نہ جاتی ہو، موٹاپا کی پریشانی لگتی ہے نا. بالکل. جسم کی چربی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جو ابھی جس طرح محسن صاحب نے بھی بات کی کہ ڈائبٹیز 2 ٹائپ 2 جو ہے، ٹائپ 1 تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو جینیٹیکلی آپ میں چلی گئی، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز یہ ہے کہ جس میں آپ نے لائف سٹائل ویسا اپنا لیا کہ آپ نے دعوت دے دی ہے، اس کے علاوہ موٹاپا ہے آپ میں، تو پھر یہ سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. اس لیے سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، دوسروں کو بھی سکون میں رہنے دیں، خود بھی سکون میں دیں. بالکل. تو پرسکون رہنا سیکھیں، یہ میسج ہے ہم کہتے ہیں. اوکے. اچھا، تو یہ ہوگی پہلی ریسرچ. بالکل. دوسری ریسرچ کی جانب بڑھیں تو جناب وہ یہ ہے پہلے ہمارے لسنرز اور سمجھتے ہوں گے کہ جب آپ کہتی تھی نا کہ بڑھیں تو شاید آپ کہیں بڑھتی ہوں گے، لیکن ابھی کیونکہ دیکھ بھی رہے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے بڑھ رہی ہیں. جی بالکل. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عام طور پر جو کوکونٹ
آئل ہے اس کو یہ کہہ کر سیل آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ صحت کے لیے بہت فائدہ ہاں تو وہ تو بہت اچھا ہے لیکن امریکہ میں امراض قلب کے ماہرین نے یہ ابھی بات ثابت کی ہے کہ کوکونٹ آئل صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کیا مطلب؟ نو جو میں نے گھر میں نکلوا دی پولو سے رکھا نہیں تو ہم نے تو ہاں یہ آپ کیسے یہ اسے بالوں میں لگا لوں کیا؟ اسے بالوں میں لگا لیں, یہی بہترین حل ہے. کیا مطلب کیسے ذرا بتائیے. اس طرح سے ہے کہ جناب کہا جاتا ہے کہ اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ بیف کی کہہ لیں آپ چربی یا پھر مکھن, یہ اتنا ہی نقصان دہ. اور ایسا کیوں ہے؟ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے جناب, ابھی انہوں نے جب ریسنٹلی کچھ مشورے دیے تو ان میں یہ بات کہی گئی کہ کوکونٹ آئل یوز نہ کریں کیونکہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹس موجود ہوتے ہیں, اور جو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر آٹومیٹکلی دل کی بیماریاں, جتنی بھی ایسی بیماریاں اس میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں. آپ کی باتیں سن کے ہمارا یہ خیال تھا کہ کوکونٹ آئل میں کھانا کھانے سے نا کیلوریز سیچوریٹڈ فیٹ والی بات سن کے یہ کہ دل کے لیے اچھا نہیں ہے تو دل دھک دھک کر رہا ہے. میرا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. ہاں لیکن بالکل یہی ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کوکونٹ آئل صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے, یہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ہو چکا ہے. کوشش کریں کہ کم سے کم سیچوریٹڈ فیٹس کا استعمال کریں, ایسی غذا کھائیں جس سے کہ سیچوریٹڈ فیٹس کا استعمال کم ہو. اور اب یہ نہ ہو کل کو چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں کھانی. دیکھیں کسی بھی چیز کی جب ہم ایکسٹریم لیول کو جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پھر نقصان ہوتا ہی ہے. ہر کام میں یہی شروع سے جو ہم لوگ بات کریں کہ میانہ روی بہت ضروری ہے, بیلنس کریں ہر کام میں, تو پھر چیزیں آسان ہو جائیں گی آپ کی بات سے. جو ہے نا وہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس کا مطلب کوکونٹ آئل جو ہے اس دل کے لیے چونکہ اچھا نہیں ہے, تو سر جو تیرا چکرائے یا دل ڈوبا جائے, تو اس کے لیے دونوں صورتوں میں ہاں کوکونٹ آئل جو ہے سر پہ تو لگا سکتے ہیں, حلق سے نہیں اتار سکتے, اسکن پہ بھی لگا سکتے ہیں. ویسے تو بہت سارے فائدے ہم نے بھی سنے, لیکن اب چونکہ یہ بات ویسے کوکونٹ بسکٹ جو ہیں وہ تو اچھے ہوتے ہیں نا, وہ کھا لینے چاہیے, وہ بھی داغوں کی طرح اچھے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. کریش کیا ہوا جو ہوتا ہے کوکونٹ وہ بھی بہت مزے کا کھا لیں بھائی. اب کیا اگلی دفعہ بتائیں گی نا, یہ ماہرین کا کہنا مجھے تو بہت پسند ہے پرسنلی, لیکن اب چونکہ ماہرین نے یہ بات کہتی ہے تو یہ ماہرین کون ہے, کہاں رہتا ہے یہ امریکن, میں نے بتایا نا ابھی, امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن. یہ گھر ہے وہیں پہ سارے ماہرین ہوتے ہیں اور وہی ماہرین یہ باتیں نکالتے ہیں. بہت شکریہ معروف خالد ہمارے ساتھ شامل رہیں. اور مجھے معروف یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر میں تو سارے ہی چونکہ ڈاکٹرز ہیں, تو اس وجہ سے بھی آپ کی جو ہے نا وہ ہیلتھ پر اتنی زیادہ اویئرنیس ہے. تو آتے رہیے شو پر, شامل ہوتے رہیے اور ہمارے لسنرز کے ساتھ, ویورز کے ساتھ شیئر کرتے رہیے. ریسرچز پاکستان کو باشعور بنانے کی کوششوں میں سرگرداں ہر وہ آواز ہے جو کہ تب ابھرتی ہے جب پیچھے کوئی نہ کوئی تحقیق, کوئی ریسرچ ہوتی ہے. ایسی ہی آوازوں میں سے ایک آواز معروف خالد ہمارے ساتھ شامل ہوئی. بہت شکریہ آپ کا معروف. تھینک یو سو مچ. اور یہ جتنی بھی نیک تمنائیں آپ نے دی ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں. سیریسلی اٹس ریئلی آنر فار می کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر آج شو میں شامل ہوئی. میں تو مذاق سمجھ رہا تھا, لیکن آپ نے کہا کہ سیریسلی. نہیں, تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.